حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا کلیم اللہ دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا الم تسمع ما قلت، کیا تو نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی سنی ہے۔ پوچھا کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی یا کلیم اللہ مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ فرمایا ما ہوا، وہ کیا؟ عرض کی ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت قلق ہوا، میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمائیے اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے فرمایا اللہ سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے یوں دعا کی کہ یا قدوس عز و جل، یا قدوس عز و جل، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ بدقسمتی سے جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے اسی طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ اسے احساس تک نہیں کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جس میں ثواب بھی ہے اور گناہ بھی۔ مثلاً اگر اپنی ماں کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ ایک مقبول حج کا ثواب پاتا ہے، اور اگر غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے اس پرہیزگار اور متقی بندے کا یہ حال ہے کہ کبھی کوئی ایسا فعل ہی نہیں کیا جس کے متعلق یہ شک ہو کہ یہ گناہ ہے، اور اتفاقاً گزرتے ہوئے کسی پر نگاہ پڑ گئی حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، پھر بھی خوف خدا کے باعث ایسی ندامت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنی وہ آنکھ ہی نکال کر پھینک دی۔ اور ایک طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں مگر ندامت تو کجا، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ عبرت پکڑیے اور بدنگاہی سے فوراً باز آ جائیے کہ دنیا میں آج مسلمان کے زوال کی ایک وجہ بدنگاہی اور بے حیائی بھی ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ بدنگاہی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں انہیں چین نہیں آتا، اور وہ اپنے اس مذموم مقصد کے حصول کی خاطر بازاروں، شاپنگ سینٹروں، تفریح گاہوں، الغرض جہاں جہاں بے پردہ عورتوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں مارے مارے پھرتے، خوب بدنگاہیاں کرتے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خود کو بدنگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بدنگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بدنگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بدنگاہی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی غیر مرد اس کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت کو جوش آ جائے اور وہ آگ بگولا ہو جائے، لہٰذا اسے غور کرنا چاہیے کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہے۔ یہ کیسی منطق ہے کہ جو بات اپنے لیے ناپسند ہے اسے دوسروں کے حق میں برا نہیں سمجھا جاتا؟ حالانکہ مسلمان کی شان اور کامل مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
اللہ عز و جل ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔